الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں علیرا روحانی گائیڈنس چینل۔ آج ہم اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی فضیلت، حرمت اور اس کے پیغام کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی عظمت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 4 مہینے جو ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے اور نیکی کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہے کہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ محرم کی سب سے اہم تاریخ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اس پر حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے یعنی زیادہ حقدار ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی عظیم دن اور کتنے عظیم مہینہ ہے۔ صرف 1 دن کا روزہ پورے سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ عاشوراء کا روزہ کیسے رکھا جائے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ علماء کرام نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ، اور سب سے افضل جو ہے کہ وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے۔ افضل طریقہ جو ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ محرم الحرام میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی عظیم قربانی بھی یاد آتی ہے کہ کربلا کے واقعہ اسلام کی تاریخ کا نہایت دردناک باب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی، حق اور انصاف کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں صبر، اعتدال اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ عبادت کی کثرت، روزے، نوافل، تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ بڑھا دینا اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کا درس بھی دیتا ہے، اور یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ اتحاد امت، ہمیں فرقہ واریت سے بچ کر امت کے اتحاد کے لیے کام بھی کرنا چاہیے۔ محرم الحرام ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے، عبادت، صبر، قربانی اور حق پر استقامت کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔